بس آخر ہے بھائی. السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام آغا توصیف بات کر رہا ہوں پاکستان سے. مولوی مرزا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر تم شیعہ جو ہو امامت کو نہ ماننے والوں کو مسلمان سمجھتے ہو، یعنی ان کو کافر نہیں سمجھتے، تو پھر اس امامت کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ایمان وہ ہے جو انسان کو اس کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے، اور ایک ظاہری اسلام ہے. ظاہری اسلام ہے جس کی وجہ سے جو اس کا قائل ہو تو وہ اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. بیٹی اس کو نہیں دے سکتے، اگر وہ کوئی عورت ہے تو اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں اور اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. یہ ایک سہولت ہے، مومنین کے لیے ایک سہولت ہے. مخالفین کے درمیان رہتے ہیں تو اگر جو اس شخص کو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. لیکن صرف یہ اس دنیا کے لیے. اگر کوئی شخص امامت پہ اعتقاد نہیں رکھتا تو وہ اس اہل ایمان میں سے نہیں ہے جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ جنت جائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا مسلمان ہو کہ بالکل مستضعف فی الدین ہو. مستضعف فی الدین کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس کو چند جملے میں کہتا ہوں. مستضعف فی الدین وہ ہے، کوئی شخص فرض کریں کہ وہ کافر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نام ہی نہیں سنا، اس نے ساری زندگی اس کی بت پرستی میں گزر گئی، تو اس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اللہ کا کوئی رسول بھی ہے، کوئی دین بھی ہے. وہ بت مشرک شرک کے حال میں وہ دنیا سے چلا گیا. یہ شخص مستضعف فی الدین ہے کیونکہ کبھی اس پہ اللہ کا حجت تمام نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیونکہ حجت تمام نہیں ہوا ہے، اس شرک کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں لے کے جائے. یا کوئی ایسا شخص ہے کہ غیر شیعہ مسلمان لیکن کبھی اس پہ حجت تمام نہیں ہوا، اس کا یہی تھا کہ اہل بیت علیہ السلام اچھے ہیں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر بھی اچھے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، سسر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ شخص نہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، نہ ان کی امامت پہ اعتقاد رکھتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا؟ وہ جہل ہے. یہ شخص وہ اس جنت میں نہیں جائے گا جس جنت میں مومنین جاتے ہیں، اور جس انداز سے ملائکہ ان کا استقبال کرتے ہیں، جس شان سے اس کی شفاعت ہوتی ہے، اس جنت یہ ان کے لیے ایک ایسے جنت میں جائے گا جو نیچے درجے کا جنت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ اسی جنت میں جائے گا جس پہ یا کوئی ایسا فاسق العقیدہ شخص جس پہ کبھی حجت تمام نہیں ہوا. اب اس بات کی تفاصیل احادیث روایات کئی ایک ہیں. اس کو میں نے فارسی چینل میں کچھ عرصہ پہلے اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ کہا تھا. اب تفصیل اس کو احادیث و آیات دکھانے کا وقت ابھی نہیں.